والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكل جاهلك وذاق الباطل إن الباطل كان زوغا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور انٹرویو شروع ہونے کے پہلے پروگرام شروع پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے جی تو اردو پہ مجھے مہارت نہیں ہے، تو اگر میں اردو بولنے میں کچھ غلطی کروں گا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور خصوصاً پاکستان میں ہوں تو اور مجھے کیفر لینا چاہیے. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا. میں کہتا ہوں ہجرت. کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی؟ ہجرت از اے مور بیٹر اسلامک ٹرمنالوجی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدار صاحب سے متاثر ہونے کے بعد 1991 میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ کافی غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے. اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا. تو کیونکہ کراؤڈ بڑھ رہا تھا، جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً 25% غیر مسلم ہوتے تھے، اکثر ہندو. تو اگر 1 لاکھ کا مجموعہ ہوتا تھا تو تقریباً 25,000 ہوتے تھے غیر مسلم، اکثر ہندو. جب 10 لاکھ کا مجموعہ ہوتا تھا تو 2.5 لاکھ ہوتے تھے غیر مسلم الحمدللہ. اور اکثر جو غیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میرے سے متاثر تھے، مور دین 95%. کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدت پسند تھے، شاید مجھ سے خوش نہیں تھے. تو کیونکہ غیر مسلم مجھے چاہنے لگے، اور آپ دیکھیں میرے پروگرام میں کئی ہندو کہتے تھے کہ میں 40 سال کا ہوں، جو مجھے ہندوازم کے بارے میں پتہ نہیں تھا. ذاکر بھائی کے لیکچر سننے 2 گھنٹے میں ہمیں اور نالج ملی بنسبت جو 50 سے 40 سال میں ہم نے زندگی میں نالج حاصل کی ہندوازم کے بارے میں. تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ہندو چاہنے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے، تو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کے خلاف تھا. یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی لیے جب وہ ایک موقع تلاش کر رہے تھے تو 1 جولائی 2016 میں ڈھاکہ میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے جو ٹیررسٹ تقریباً 3-4 ٹیررسٹ 21 یا 22 فارنرز کی ہتیا کرتے ہیں. اور ایک ٹیررسٹ اس میں ان کے جو نیوز پیپر ہے 3 جولائی میں آتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ ذاکر نائک کا فیس بک پہ فالوور تھا. تو نیکسٹ ڈے پہ پوری انڈین میڈیا کہتی ہے کہ ذاکر نائک نے اس ٹیررسٹ کو انسپائر کیا. 4 دن بعد یہ شائع ہوتا ہے وہ بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ذاکر نے انسپائر کیا، ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیررسٹ ان کا فالوور تھا فیس بک پہ. لیکن انڈین میڈیا جو باندھے گودی میڈیا کہتے ہیں وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے. لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقے اس کے باوجود ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ تھا کہ 1 مہینے کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں، آپ ابھی بھی جائیں گے 2 اگست 2016 میں انڈین پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ there is no evidence found about Dr. Zakir Naik or his organization Islamic Research Foundation and they are not involved in any terrorist activity. تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹیسٹ کم ہو گئے، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیفارم سول کوڈ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا اور اس کے درمیان ہمارا آرگنائزیشن کو بین کیا. تو کیونکہ یہ آنسلاٹ جو میرے خلاف ہوا، اسی لیے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا. تو ہمارے جو لائرس تھے کہا کہ باہر ہی رہیں گے تو اچھا ہے. تو اس کے بعد میں واپس گیا. ایسا نہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، میں باہر تھا اور اس وقت ہی ہوا. اور اس کے بعد جب الزام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نہیں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگے گا آن ٹیررزم. اور ان نے پھر درخواست کی انٹرپول سے 2017 میں کہ میرے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ظاہر کیا جائے، عارفین ریڈ کارنر نوٹس. تو انٹرپول نے کہا یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ پولیٹیکل ہے، اٹ از رانگ. پھر 1.5 سال بعد 2019 میں پھر سے درخواست کی اور تو انہوں نے نکال دیا یہ کیا ذاکر اور ٹیررسٹ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں. اور ہیٹ اسپیچ کی کوئی کنٹینٹ پیراگراف کوٹ کر کے انہوں نے پیش کیا انٹرپول کو. تو انٹرپول نے بولا کہ یہ ہیٹ اسپیچ میں آتا نہیں، اس کو درخواست کو بھی مطلب ہم اس میں کر دیا.
उसके बाद फिर 2021 में एक नया इंटरपोल का रिक्वेस्ट था मनी लॉन्ड्रिंग कि जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे and Interpol gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive, and ये बिल्कुल बेबुनियाद है. तो थर्ड बार इंटरपोल ने रिजेक्ट की कि बेबुनियाद है. और नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट कोई मुसलमान के खिलाफ टेररिज्म के ऊपर अगर करती है कि नोटिस करो तो 99% में लॉ कहते हैं कि कर देते हैं. लेकिन चूंकि मेरे इतने तकरीर मौजूद थे इंटरनेट पे इट वाज ऑब्वियस तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम मिल गए. तो इसी वजह से अब हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी वजह से हिजरत करने पड़ा और अल्लाह के फजल से तकरीबन 15 ममालिक मुझे नाम नहीं होगा वो चाहते थे कि मैं आके वहाँ सेटल हो जाऊँ ताकि वो मुझे सिटीजनशिप दे. और ये 15 ममालिक से मैं मेरी खुद की रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फिलहाल है मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था. मलेशिया एक मेरे नज़दीक जिसमें मैं ट्रैवल किया हूँ इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते इन सपोर्ट ऑफ इस्लामिक कॉज, whether it be Palestine, whether it be Rohingya, whether it be any issue on Islamic, you can talk to protest openly and the government supports you. डॉक्टर साहब आपकी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी, मलेशिया की तो बड़ी सिफात आपने बताई, पाकिस्तानी बड़े लार्ज हार्टेड है, पाकिस्तानी में जितना अर्सा रहेंगे तो वसील कल्बी का मुजाहरा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा. अदियान का तकाबुल आपका जो एक्सपर्टीज़ है, एक डॉक्टर साहब हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं. आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से और अब लबनान और यमन भी उसके साथ में आ गए हैं. जाने मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्टपनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की तरफ से भी मजम्मत होती है. एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी. और मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन. 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए, और पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा. तो डोंट से दैट जस्ट इन ब्रीफ मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है.